حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تو کوفہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہ تھا کہ ان کو گورنر نہ بنایا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک چال چلی اور کچھ آدمی اکٹھے ہو کر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جی کیا بات ہے، آپ کیوں آئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا شکایت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے جو ہمارا عامل بنایا ہے یعنی گورنر بنایا ہے مغیرہ، اس کا کردار صحیح نہیں ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اس کے پاس ایک عورت آتی ہے شام کو اور کافی دیر ان کے پاس اکیلی بیٹھی رہتی ہے، کافی دیر بیٹھنے کے بعد پھر وہ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات سنی اور عدالت لگا دی۔ عدالت میں وہ لوگ اپنے گواہ لے کر آ گئے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلوایا گیا، وہ بھی اس عدالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جی بات کریں، گواہی دیں۔ چنانچہ بات شروع ہوئی، ایک گواہ نے آ کر گواہی دی، دوسرے نے گواہی دی، تیسرے نے گواہی دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے گھبرائے نہیں، نہ ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی کے آثار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو ان کے اوپر کوئی پریشانی کے آثار نہیں تھے۔ جب چوتھے گواہ نے آ کر گواہی دی تو اس کی گواہی میں کچھ ڈاؤٹ ہو گیا، فرق آ گیا۔ چنانچہ اس گواہ کے اوپر جرح شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا نہیں دی گئی۔ اس میں آ کر وہ جھوٹے ہو گئے۔ جب لوگ چلے گئے، عدالت ختم ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر پوچھا کہ اے مغیرہ، آپ جانتے ہو کہ اگر یہ چوتھا گواہ بھی صحیح گواہی دے دیتا اور اس پر جرح نہ ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ میری عدالت کا فیصلہ کیا تھا؟ میں آپ کو سرے بازار سنسار کروا دیتا، لیکن میں نے آپ کی طرف دیکھا کہ گواہ آتے ہیں، گواہی دیتی ہیں، چوتھا گواہ بھی آ گیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، آپ عدالت میں بیٹھے ہوئے بے غم، بغیر کسی پریشانی کے آپ بیٹھے ہوئے تھے حشاش بشاش، جبکہ آپ بھی جانتے تھے کہ میں نے آپ کو سنسار کروا دینا ہے۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اگر وہ چوتھا گواہ بھی صحیح گواہی دے دیتا تو میں تب بھی بچ جاتا۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ تو حضرت مغیرہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، وہ جو عورت میرے پاس آ کر شام کو بیٹھتی ہے اور کافی دیر بیٹھی رہتی ہے، وہ کوئی نامحرم یا غیر عورت نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے، اور میرے نکاح کے گواہ ابھی بھی زندہ ہیں، موجود ہیں۔ اگر وہ گواہ بھی آ کے گواہی دے دیتا تو میں ان گواہوں کو بلوا کر اپنے نکاح کی تصدیق آپ کی عدالت میں کرواتا۔ چنانچہ کچھ عرصہ گزرا،
تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا فاروق اعظم نے معزول کر دیا، ان کی جگہ دوسرا آدمی آ گیا۔ لیکن وہ جو لوگ تھے کوفہ کے، ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیوں ایسے سر عام پھر رہا ہے، اسے سزا نہیں ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور سازش کھیلی، اور وہ ان لوگوں نے 1,00,000 روپیہ اکٹھا کیا، 1,00,000 درہم یعنی اس وقت جو چلتے تھے وہ اکٹھے کیے، اور ایک آدمی کو تیار کیا اور ان کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں بھیجا کہ ایسے ایسے جا کے کہنا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی عدالت میں آیا اور آ کر کہتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین، آپ نے جو پہلے گورنر مقرر کیا ہوا تھا اس نے میرے پاس یہ 1,00,000 درہم رشوت کے رکھوائے تھے کہ میں بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ تو اس طرح وہ لوگوں سے رشوت لے کر یہ کام کیا کرتا تھا، غیر قانونی کام، لوگوں سے پیسے لینے اور ان کا کام کروانا۔ تو اس لیے یہ غیر قانونی پیسے یعنی رشوت کے، حرام کے پیسے، یہ اس نے میرے پاس رکھوائے تھے۔ میں آج آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ اس آدمی کا مواخذہ کریں، اس سے پوچھیں کہ ایسا کیوں کیا ہے۔ چنانچہ جب حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذہانت سے اس آدمی کے ذہن کو پرکھ گئے اپنی فراست کے ساتھ۔ چنانچہ آپ نے اس عدالت میں امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، میں نے اس آدمی کے پاس 1,00,000 نہیں 2,00,000 درہم رکھوائے تھے، چنانچہ یہ آپ کے سامنے 1,00,000 درہم لے کر آیا ہے، 1,00,000 اس سے برآمد کروائیں۔ جب اس آدمی کو یہ پتہ چلا کہ یہ تو میرے اوپر ہی سالہ الٹ کام ہو گیا ہے، اس کے پاؤں کو جب آگ لگی، تپش محسوس ہوئی، تو وہ فوراً اس عدالت میں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سچ بولنا، سچ اگلنا شروع کر دیا کہ یہ امیر المومنین، یہ انہوں نے میرے پاس نہیں رکھوائے تھے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے، مجھے تو تیار کر کے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔